بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد فمن کلام للشیخ العلامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز طلاب کرام، آج سے ہم کتاب کشف المراد کی عین عبارت کی طرف آئیں گے کہ جو کہ تجرید الاعتقاد کی شرح ہے، اور آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ تو اس میں ہم فوائد بعثت، جو کہ ہم نے پہلے تجرید الاعتقاد سے پڑھا تھا، انہی فوائد بعثت کو شرح کی صورت میں یعنی علامہ حلی کی عبارت سے بھی پڑھیں گے۔ آئیے اس عبارت کی طرف۔ المسألۃ الاولی فی حسن البعثۃ۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ جو مسئلہ اولا ہے، جو کہ مسئلہ اولا کس میں، یعنی ہم بحث کر رہے تھے مقصد رابع فی النبوہ میں، نبوت کے مقصد یعنی کشف المراد کی جو مقاصد ہے، چھ مقاصد میں پہلا ہمارا مقصد تھا چوتھا مقصد جو کہ نبوت تھا۔ اب اسی نبوت کی مسئلہ اولا جو کہ حسن بعثت ہے، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اختلاف الناس، علامہ حلی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اختلاف ہوا ہے، لوگوں کا اختلاف ہے فی ذالک یعنی فی حسن البعثت، حسن بعثت میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ عزیز طلاب، ہم نے پہلے کہا تھا کہ لوگوں یعنی تمام یعنی البعثۃ حسنۃ سے مراد ہم نے کہا تھا کہ چاہے آپ حسن قبح افعال شرعی کے قائل ہو، چاہے آپ حسن قبح افعال شرعی کے قائل نہ ہو، بلکہ آپ حسن قبح افعال عقلی کے قائل ہو، تمام مکاتب فکر اسلامی متفق ہے حسن بعثت کے اوپر۔ ہم نے حسن بعثت کی بات کی تھی اور اس اطلاق سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا، لیکن یہاں پر آ کر اختلافہ کہا، تو اس اختلافہ اور سابقہ جو ہم نے اطلاق سے تمسک کیا تھا، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اختلافہ سے مراد الناس، لوگوں کا اختلاف ہے، تو مکاتب فکر اسلامی کا متفق ہونا اور لوگوں کے درمیان اختلاف ہونے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ مکاتب اسلامی مسلمان بعض الناس ہے، کل الناس نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی ناس میں شامل ہے۔ لہذا اسی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم باتیں ہیں کہ لوگوں کا اختلاف ہے حسن بعثت میں۔ اب ان اختلاف میں سے جو لوگ قائل ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ اب ترتیب اس طرح سے ہے، پہلے اختلاف کا ذکر کیا، پھر جو لوگ قائل ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو قائل ہے، قائلین میں سے خود ہے علامہ بھی ہے، لہذا وہ اس کے اوپر استدلال شروع فرماتے ہیں۔ تو قائلین کا ذکر کچھ یوں ہے کہ فذهب المسلمون کافۃ، تمام مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں، وجمیع ارباب الملل، تمام ملل جمع ملت ہے، یعنی ملت کے جو ارباب جمع رب ہے، تو یہ جتنے بھی ملتیں ہیں ان تمام ملتوں کے جو ارباب ہے، یعنی صاحب فکر اور سوچ بوجھ رکھنے والے جو بڑے لیڈرز ہیں، وہ تمام یعنی جتنے بھی ملتیں ان کے لیڈرز اور صاحب عقل والے لوگ بھی اس کے قائل ہیں کہ بعثت کیا ہے، حسن ہے۔ وجماعت من الفلاسفہ، اور فلسفہ کی بھی بڑی جماعت بھی، فلاسفر کی بھی بڑی جماعت بھی، یہ سارے ذہابہ کیا ہے الی ذالک، حسن بعثت کی طرف، یعنی مسلمان بھی، ارباب ملل بھی اور فلاسفر بھی، یہ سارے کس چیز کے قائل ہے، حسن
بعثت کے قائل ہے. لیکن جب آپ نے بات کی کہ اختلاف ہوا ہے، ادھر سے آپ کے یہ سارے قائل ہیں، تو اختلاف کہاں پہ ہے؟ اب مختلفین کی ذکر کچھ یوں فرماتے ہیں وَمَنَعَتِ الْبَرَاهِمَةُ مِنْهُ سے مراد من الناس، لوگوں میں سے ان گروہوں نے اتفاق کیا ہے، لیکن آ کر برہمنوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے. اختلاف کا مطلب یہ کہ یہ لوگ قائل ہیں حسن بعثت کے، لیکن براہمہ والے حسن بعثت کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعثت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے اپنے ادلہ ہے. وہ ادلہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ان 10 فوائد کو جو کہ ہم نے ذکر کیا تھا، ان کے آخر میں آ کر منعت البراہمہ کی تجزیہ علامہ حلی کی عبارت میں آپ بعد میں وہاں پر 2 اشکال اور اس کے جواب بھی ذکر ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پر جا کے اس کو پڑھیں گے. والدلیل علی حسن البعثت، حسن بعثت کے اوپر دلیل کیا ہے کہ انہا یہ بعثت قد اشتملت علی فوائد، بہت سارے فائدوں پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. یعنی بعثت کے اندر بہت ساری ایسے فوائد ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں بعثت حسن نظر آتے ہیں. وخلت عن المفاسد، اور مفاسد سے کیا ہے؟ یہ بعثت خالی ہے. یعنی بعثت حسن پر مشتمل ہے اور قبح سے خالی ہے. یعنی بالفاظ دیگر اگر آپ اس کو فلسفے کی زبان میں کہنا چاہے تو بعثت کیا مقتضی موجود ہے، مانع مفقود ہے. تو جب مقتضی موجود ہو، مانع مفقود ہو، یعنی سبب تام ہو، تو اس کا مسبب بھی وجود میں آنا چاہیے. یعنی کوئی ایسا کام جو ہونا چاہیے، جو حسن ہو، اللہ اس کو ترک نہیں کرے گا، لہذا بعثت حسن ہے. لہذا کہتے کہ جب اس کے اندر فوائد تھے اور دوسری جانب سے کوئی مفسدہ بھی نہیں ہے، جب مقتضی موجود ہو اور مانع مفقود ہو، تو اس صورت میں فکانت حسنتا قطعا کیا ہے؟ تاکید ہے. فکانت یعنی یہ بعثت، فکانت البعثت حسنتا، بعثت کیا بن جائے گی؟ حسن بن جائے گی. یعنی یہ فعل حسن ہوگا قطعی طور پر. وذکر المصنف، مصنف سے مراد خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی ذکرہ، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبارت بیان کر رہے ہیں ہم علامہ حلی کی شرح سے، یعنی کشف المراد سے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ خواجہ نے چند فوائد بعثت کے ذکر کیے ہیں. وذکر المصنف جملۃ من فوائد البعثت، بعثت کے فوائد میں سے چند فوائد علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. منہا، ان فوائد میں سے پہلا فائدہ، بہت سارے فوائد جو ذکر کیے ہیں تو ان میں سے چند فوائد کو ذکر کر رہے ہیں. تو ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایعتقد العقل، عقل کی پشپناہی کی گئی ہے، بن نقلی، نقل کے ذریعے سے. یعنی نقل یعنی بعثت یعنی دلیل نقلی، یہ تائید کرتی ہے کن چیزوں میں؟ عقل میں. فیما، ان تمام چیزوں میں. یدل العقل علیہ، جہاں پر عقل مستقلاً دال ہے. من الاحکام، احکامات میں سے، یعنی حکم میں سے، یعنی احکام عقلی میں سے. یعنی وہ احکام عقلی جہاں پر عقل مستقلاً دال ہے، وہاں پر بھی عقل کی تائید کون کرتی ہے؟ نقل، بعثت، جو کہ ہم نے پہلے ہی ان کی تفصیلات ذکر کی ہے خواجہ کی عبارت سے. اب ان کے اوپر مثالیں کواحدت الصانع، اللہ ایک ہے، وغیرہ، اس کے علاوہ وحدت ثانیہ کے علاوہ بہت سارے اور بھی چیزیں جو کہ مستقلات عقلیہ میں سے، فیما یدل علیہ العقل میں سے ہے. ان تمام میں عقل کی تائید ہوتی ہے بن نقل، نقل کے ذریعے سے. اب ہم نے پہلے جب خواجہ کی عبارت پڑھا تھا تو وہاں پر ہم نے اس کے اوپر استدلال کیا تھا.
وجود ثانی کے ذریعے سے. مثال کے طور پر وجود ثانی، یہاں پر علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مثال وحدت ثانیہ کو لیا ہے، وجود ثانیہ کو، اثبات ثانیہ کو نہیں لیا. تو ہم وحدت ثانیہ کو کچھ یوں بیان کریں گے کہ وحدت ثانیہ عقل کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے. عقل کیسے کہتی؟ عقل مستقلاً اس کے اوپر دال ہے کہ اللہ ایک ہے. تو اس کا بیان کچھ یوں ہے کہ اگر اللہ ہے، یعنی یہ ساری کائنات ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی خلق کرنے والا تو ضرور ہوگا، جس کو ہم نے پہلے یعنی بیان کیا تھا. تو جب مستقلاً عقل کہتے ہیں کہ اللہ ہے، تو اس اللہ ہونے کے اوپر جب عقل بیان کرتی ہے تو عقل یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ اگر دو خدا ہو اور دو خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہو، تو اس خدا کا اگر اس دنیا کو، اس کائنات کو اگر دو خدا نے خلق کیا ہے تو ان میں سے ایک طاقتور ہوگا اور ایک کمزور ہوگا. ایک صورت دونوں طاقت میں برابر ہوگا، دو صورت دونوں کمزور ہوگا، تین صورتیں. یعنی جب دو خدا ہے تو ان کے درمیان تین صورتیں ہم قائم کر سکتے ہیں. یا دونوں طاقتور ہے، برابر طاقت رکھتا ہے، ایک کمزور ایک طاقتور ہے، یعنی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پہلا والا طاقتور دوسرا کمزور، دوسرا طاقتور پہلا والا کمزور، جو بھی ہو، لیکن ایک طاقتور ایک کمزور ہو. دو صورتیں ہو گئی. اور دونوں کی طاقتیں برابر ہو. اب یہ جب تین صورتیں بنی تو ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طاقتور ہو دوسرا کمزور ہو، پہلی صورت ہے، یعنی اس کو تین صورتوں کا ہم دو صورتوں میں کچھ بیان کریں گے. یعنی دونوں طاقت میں مساوی ہو یا ان میں سے ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہو. یہ دو صورتیں جب بن گئی، یعنی تین صورتیں ہم نے اس ایک بیان کیا تھا کہ ایک دفعے میں نمبر ایک طاقتور نمبر دو کمزور، اور دوسری صورت میں نمبر دو طاقتور نمبر ایک کمزور. دو صورتیں اس کی بن گئی اور دونوں مساوی ہو تو تین صورتیں. لیکن اب پہلے والے دو صورتوں کو ضم کر کے ایک صورت بیان کر سکتے ہیں، یعنی ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے، چاہے جو بھی ہو دونوں میں سے. تو یہ ہم جب اس کو دو صورتیں فرض کریں گے، دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت متصور نہیں ہے. تو جب دو خدا ہے اور ان دونوں میں سے دونوں کمزور ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. یعنی تین صورتیں جو ہم نے بیان کی تھی، تو اگر دونوں طاقتور دونوں کمزور ہو تو کائنات کو خلق ہی نہیں کر سکتے، موجود ہی نہیں بن سکتا. دونوں کمزور ہو، یعنی ایک طاقتور ایک کمزور ہو، ایک طاقتور ایک کمزور ہو، تو اس کی ہم نے دو صورتیں بیان کی تھی کہ نمبر ون کمزور، نمبر ٹو طاقتور، نمبر ٹو طاقتور، نمبر ون کمزور. تو چاہے ہم ان دونوں میں سے جو بھی فرض کرے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کیا کرے گا؟ اپنے نیچے رکھنا چاہے گا، زیادہ حکومت خود کرنا چاہے گا، زیادہ احکام اپنے اصول کو زیادہ جاری کرنا چاہے گا. تو یہ کریں گے تو دنیا کا نظام فاسد ہوگا. اور ابھی ہم کائنات میں دیکھتے ہیں تو کائنات کے نظام میں ہمیں کوئی نقص لازم آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. کائنات کے یہ جو نظام ہے اس میں ہمیں نظم نظر آتا ہے. جب ہمیں نظم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب دو خدا ان دونوں میں سے ایک طاقتور ایک فاسد یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اذا تالی جب یعنی نقیض تالی کریں گے، یعنی تالی ایسا نہیں ہے، یعنی نظام فاسد نہیں ہے، تو نقیض مقدم ہوگا. نقیض مقدم کس طرح سے ہوگا؟ یعنی دو خدا بھی نہیں ہوگا. نقیض تالی لازمہ بنے گا نقیض مقدم کا. لہذا جب دنیا کی کائنات کی اس نظام میں نقص نہیں ہے تو اس کا مطلب دو خدا بھی نہیں ہے کہ جنہوں میں ایک طاقتور ایک کمزور ہو. تو باقی بچی ایک صورت، یعنی دونوں طاقت میں مساوی ہو، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کی عقل رد کرتی ہے. یعنی اس کی عقل کس طرح رد کرتی ہے؟ یعنی دونوں طاقت میں مساوی ہو تو اس کا مطلب یعنی ہر ایک کو دوسرے کے حکم ماننا پڑے گا، کیونکہ دونوں طاقتور مساوی ہے تو لڑیں گے تو دونوں نہیں جیتے گا. اب دونوں کو اتفاق کر کے دنیا کو چلانا پڑے گا. جب دونوں اتفاق کر کے چلیں گے تو دونوں میں سے دوسرے کی جو طاقت ہے، جو دوسرے کے احاطہ، جہاں پر دوسرے کا حکومت چل رہے اور ایک طرف سے ایک دوسرے کی
یعنی ایک طرف ایک خدا کی حکومت چل رہی ہے، دوسری طرف دوسرے خدا کی حکومت چل رہی ہو، تو اس صورت میں دوسرے بارڈر میں تو پہلے خدا کا تصرف نہیں ہے، اسی طرح پہلے والے کی بارڈر میں دوسرے کی تصرف نہیں ہے، تو لہٰذا بعض مورد میں اس کا نقص ہونا یعنی وہ کمزور ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کمزور ہونا، یہ کمزور ہونا نقص ہے، اور اللہ تمام نقص سے پاک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ لہٰذا ہم نے دو خدا، دو کا مطلب یعنی ہم نے فرض کیا ہے، یعنی دو سے زیادہ جو بھی جتنا بھی ہو، یعنی ایک سے زیادہ جتنا بھی ہو، جتنے خدا اس کی تین صورت ہے، دونوں کمزور ہو یہ نہیں ہو سکتا، دونوں مساوی ہو یہ بھی عقل قبول نہیں کرتی، ایک طاقتور ایک کمزور ہو یہ بھی عقل قبول نہیں کرتی، تو باقی بچتی ہے ایک ہی صورت، وہ کیا ہے؟ دونوں طاقت میں یعنی ایک ہی خدا ہو، اور اس کی عقل کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے۔ لیکن عقل جب مستقلاً وحدت ثانی کو جب ثابت کرتی ہے تو اس کی تائید ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ بعثت سے، ہمیں نقل سے اس کی تائید ملتی ہے۔ تائید کیسے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدائیں ہوتی یعنی ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد ہوتا کائنات نظام۔ تو اس دلیل عقلی کی تائید کس نے کی؟ نقل نے کی۔ وَيُسْتَفَادَ الْحُكْمُ مِنَ الْبِعْثَةِ فِي مَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ، اس کے علاوہ جہاں پر عقل دالنی ہے یعنی مستقلاً دالنی ہے، جیسے کہ کشرائع شریعتیں، شریعت کے جتنا احکام ہے، وغیرہ ہم مسائل اصول، اصول کی جتنے یعنی مسائل اصول جتنی جزیات ہیں ان تمام کا بیان بھی ہمیں نقل سے ہی ملے گا، عقل ان چیزوں تک عبور نہیں حاصل کر سکتا۔ لہذا عقل کا فائدہ یہ ہے کہ بعثت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تائید کرتا ہے کن چیزوں میں؟ غیر مستقلات اور تمام مستقل عقلیت، تمام میں عقل تائید کرتی ہے، بعثت تائید کرتی ہے عقل کی۔ یہ فائدہ نمبر 1 ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔